السلام علیکم۔ اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جہاں پہ بے شمار سروسز اور خدمات اور پروڈکٹس آفرز کر رہے ہیں، ویسے ہی جو ہمارے روایتی ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی جو ریلیجیسٹی ہے یا جو ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں مذہبی، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آج کے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میرے نالج میں آیا کہ جو کنونشنل انشورنس ہے، جو روایتی انشورنس ہے، اس کو سیل کرنے کے لیے 3 طرح کے فتاویٰ کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا رہا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان تینوں فتاویٰ جن کی ذکر آتا ہے ان کی سیلز کی کمپین میں، وہ دروغ گوئی، نادانی، کم علمی اور دھوکہ دہی پہ مبنی ہیں۔ اگر میں بات کروں اس میں سے جو ایک فتویٰ جو میری نظر میں گزرا، تو وہ ایک ایسی شخصیت سے ریلیٹڈ، ان کی تحریک اور ان کے ادارے سے ریلیٹڈ فتویٰ ہے کہ جس زمانے میں انشورنس کا کوئی اسلامک متبادل نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اب درس نظامی کا ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے اور جتنا میں نے فقہ المعاملات المالیہ کو پڑھا ہے اور اسلام کی جو فقہی جو چیزیں ہیں ان کو پڑھا سنا ہے اور جانا ہے کہ 2 قاعدے ہمیشہ سے جو ہے وہ مد نظر رہنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز جائز بالکراہہ کے زمرے میں آتی ہے، اس وقت کراہت کے ساتھ اس کو الاؤ کیا جاتا ہے عامۃ الناس کی آسانی کو دیکھنے کے لیے، اور جب کوئی الٹرنیٹیو نہ ہو، ریاست کے پاس کوئی فلاح عامہ کا اور ان کی آخری عمر میں اور جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کے دیکھنے کے لیے، تو اس وقت کچھ چیزیں الاؤ کی جاتی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی تغیر الاحکام بتغیر الزمان کا جو فارمولہ ہے کہ زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر احکامات کی جو ہے اس کے اندر بھی چینجنگ آتی رہتی ہے۔ تو اس فتویٰ کا تو میں عینی شاہد ہوں کہ وہ ایک وقت تک کے لیے دیا گیا، اور جب وقت کے لیے دیا گیا وہ بھی اس شخصیت نے نہیں دیا بلکہ ان کا جو دارالافتاء ہے انہوں نے دیا، اور اس فتویٰ کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، اور یہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے کی بات ہے، مگر وہ اب میں کوشش کروں گا ان کے ادارے کے لوگوں سے رابطہ ہو اور ان کو نیا فتویٰ ایشو کرنے کی طرف رغبت دی جائے۔ دوسرا فتویٰ جو ہے وہ جس کو منسوب کیا جاتا ہے وہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی دروغ گوئی ہے، لغو ہے، اور انہوں نے کبھی انشورنس کے جواز کے فتویٰ کی بات نہیں کی۔ اور جو تیسرا فتویٰ ہے وہ انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں کے فتووں کو اپنے ادارے کے لیٹر پیڈ پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو وہ جو اس طرح کے 3 طرح کے فتاویٰ جو ہیں وہ شیئر کر کے لوگوں کو کنونشنل انشورنس جو ہے وہ اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انشورنس جو کنونشنل انشورنس ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر جائز نہیں ہے تو پہلے اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ یہ انشورنس تقریباً اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ 3000 سال قبل مسیح میں ملتا ہے، اور اس کا چین کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ جب بحری جو سفر ہوتے تھے اس میں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کیا جاتا تھا، وہ ایک فنڈ بناتے تھے اور اسی میں سے اپنے جو ساتھی جو سفر کرنے والے تھے ان کو کمپنسیٹ کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی وہ پہلے حنفی جورسٹ ہیں جنہوں نے جو ایک سوکارا کے نام کا ایک کانٹریکٹ تھا جو انشورنس سے ملتا جلتا ہے، اس کے اوپر پہلی بار بات کی۔ اب یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ چونکہ عامۃ الناس کے لیے ہے تو ابھی ہم اس کی جو ٹیکنیکل بحوث ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم ابھی فی الحال جو یہ ایک پائی جاتی ہے چیز کہ لوگ کنونشنل انشورنس کو بیچنے کے لیے مختلف جو ہیلے بہانے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان فتاویٰ جات کا ذکر کرتے ہیں، تو اب عرض کرتا چلوں کہ انشورنس منع کیوں ہے؟ تو انشورنس کے منع ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں، جس میں سے جو اسلام نے بتائی ہیں سب سے بڑی ریزن جو ہے اس کی ربا ہے۔ ربا کی قسمیں کیا ہیں اس کے اوپر میں نے الگ سے سیشن کر دیا ہے، وہ آپ کو چینل پر سے مل جائے گا۔ دوسری بڑی وجہ اس کے اندر غرر ہے جس کو انسرٹینٹی کہتے ہیں، جس میں بیچنے والا اور جو خریدنے والا ہے دونوں کو جو مبیع ہے
اس کا یعنی بیچنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، اور لینے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا لے رہا ہوں. تو غرر اور جو یعنی ایک ایکسٹریم قسم کی جو انسرٹینٹی ہے یہ پائی جاتی ہے. تیسری چیز کہ اس کے اندر قمار پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کچھ لوگ جو انشورنس کو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تقدیر کے کنسیپٹ کے خلاف ہے. اور ایک اور جو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مال بالباطل ہے کہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کے، اور بے شمار اس طرح کی یعنی اسلامی قانون وراثت کی جو ہے اس کے اندر نفی کی جاتی ہے، اور بے شمار چیزیں. اب صرف ربا کی بات کریں یا سود کی بات کریں تو وہ اس کے اندر 2-3 طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ کمپنیز ان سے پیسہ لیتی ہیں اور ایک لم سم اماؤنٹ کے جو ان کو قرض دیا جاتا ہے کسٹمرز کی طرف سے، اس کے اگینسٹ وہ ان کو فیوچر میں سود پے کرتے ہیں. اور وہی کمپنی، انشورنس کمپنی، وہی پیسہ اٹھا کے اس کو کیا کرتے ہیں کہ آگے جا کے وہ دوسری کمپنیز کو سود کے اوپر اسی پیسے کو، اور یہ پھر سود مرکب بنتا کمپنی کا بھی اس میں سے شیئر نکل آتا ہے، اور ان کیس اگر کوئی اس میں سے انڈیمنٹیز ہیں یا جو کلیمز ہیں ان کو ریکور کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ کہ انشورنس کے جو جن کو کہہ لیں کہ اپوننٹس ہیں، وہ جو اس پہ بات کرتے ہیں، وہ بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے وہ رسک مینجمنٹ کا ہے. رسک کی بھی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں. ہم چونکہ اس وقت یہ انشاءاللہ اس کو اگلے سیشنز میں جو تکافل کے اوپر ہم ایک سیریز کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم رسک کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں. مگر سمپلی اگر عامت الناس کے لیے ہو تو کہ ایک ایسا فیکٹر جو آپ کی اوورآل جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو وہ کم کر دے. ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز جس کے ہونے سے آپ کی جو پروڈکٹ ہے، اوورآل جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو، یا جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس کے اوپر اس کو تھریٹ ہو، تو اس فیکٹر کو بیسیکلی رسک کہا جاتا ہے. انسرٹینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، وہ آپ کے ذہن میں پائی جانے والی ایک چیز ہے، جبکہ رسک جو ہے یہ ریئل ورلڈ کا فینامنا ہے، اور اس کو مختلف ہماری زندگیوں میں اس کا آپ جو ہے وہ تذکرہ سنتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، تو اسلام 2 طرح سے جو رسک کی ہینڈلنگ ہے، ایک یہ وہ دونوں ایکسٹریم ہیں. ایک ہے کہ رسک کو اوائڈ کیا جائے، مثلاً کہ اب چونکہ رسک ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا تو بندہ گاڑی چلائے ہی نہ. ٹھیک ہے. رسک ہے چونکہ کوئی نقصان ہونے کا یا فصل کے کم ہونے کا تو بندہ فصل کاشت ہی نہ کرے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے اور اسلام نے اس کو بھی منع فرمایا ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ رسک بندہ اس لیول پہ چلا جائے، جیسے میں نے غرر کی بات کی ہے، کہ جو دونوں پارٹیز کے درمیان کنفلکٹ کا باعث بنے، یا ایک انڈیویجول کچھ کرنے جا رہا ہے تو اس کو اس رسک کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اتنا ایکسیسو رسک ہو کہ جو آپ کی اوورآل پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یس، رسک مینجمنٹ ہونی چاہیے، مگر ود ان دی لیمیٹیشنز آف جو شریعہ ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے. رسک مینجمنٹ کسی طریقے سے ایسے طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اسلام نے منع فرمائی ہیں. اب رسک مینجمنٹ کی 2 جو اسلامک ٹیچنگز میں سے جو ایک قرآن پاک کی جو آپ سورہ یوسف جس کو احسن القصص کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں جو بادشاہ نے اپنا خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ آپ نے پھر اس کی تعبیر جو عطا فرمائی کہ جو 7 سال ہیں وہ خوشحالی کے ہوں گے، اور پھر اس میں بعد میں 7 سال کا جو ہے وہ قحط ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس رسک مینجمنٹ کی جو ایک سوچ ہے کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جو خوشحالی کے سال ہوں اس میں غلہ زیادہ اگایا جائے، اس کو سیو کیا، اور جو مختلف آپ اس کی آیت کی ڈیٹیلز پڑھ لیں گے. تو یہ بیسیکلی رسک مینجمنٹ کی قرآن پاک سے ہمیں ٹیچنگز ملتی ہیں. اب جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو بڑا مشہور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک روایت ہے کہ ایک بدو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے جو اونٹ کی گرہ تھی وہ نہیں باندھی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ جو اونٹ ہے یہ کس کے آسرے پہ چھوڑا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی کہ اللہ کے آسرے پہ یہ توکل کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہ جواب عطا فرمایا کہ پہلے اس کی گرہ باندھو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. تو اسباب اختیار کر کے توکل کرنا یہ عین اسلامک ہے. اب ایک جس کو طائفہ کہہ لیں، ایک گروہ کہہ لیں جو اللہ کے اولیاء کا ہے،
اب میں یہ ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو سرے سے رسک مینجمنٹ اور رسک کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں، کہ کیا ہم اتنے اللہ کے ولی تو نہیں ہیں کہ دن کو کھانا کھائیں اور رات کے لیے نہ رکھیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آگے لاک ڈاؤن ہے یا کوئی ہے تو ہم سٹور کر لیتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی رسک مینجمنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم رات کو صبح کی کوئی چیز لے آتے ہیں، ایون سلنڈر ہمارا ختم ہونے جا رہا ہو تو ہم ایک پہلے سے رکھ لیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں۔ تو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں بے شمار کہ جو سرے سے جن کا مجرد جو توکل ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ ہم چونکہ کل وقتی اولیاء نہیں ہیں، تو جو عامت الناس میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہمیں رسک مینجمنٹ کرنی چاہیے، اور اسلام میں یہ منافی نہیں ہے۔ مگر اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ رسک مینجمنٹ کنونشنل انشورنس سے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا کنسیپٹ ہے جو اس کا جو متبادل ہے وہ ہے تکافل کا۔ بیسیکلی یہ کفالہ سے نکلا ہے، اور جو رسک مینجمنٹ کا جو اسلام نے کنسیپٹ دیا ہے وہ ہے کہ رسک بیئر کیا جائے اور رسک شیئر کیا جائے۔ اسی کنسیپٹ کے اوپر تکافل کی بنیاد جو ہے وہ پڑی، اور آپ سب کے لیے یہ بات غالباً خوشی کے لیے ہوگی کہ تکافل کا جو آغاز ہے وہ 1979 میں ہوا سوڈان کے شہر سے، اور اس کا جو تخلیق کار تھا بیسیکلی وہ ایک پاکستانی تھا۔ آج جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ فل فلیج جو تکافل کمپنیز موجود ہیں، کنونشنل انشورنس کی جو تکافل ونڈوز ہیں وہ موجود ہیں۔ اس صورت میں وہ فتویٰ جو آپ لوگوں کی سادہ لوگوں کو ان کے عقیدہ خراب کرنے کے لیے، ان کو سود بیسیکلی پہنچانے کے لیے جو آپ ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہ اب الٹرنیٹیوز آ چکے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جیسے سینٹرل بینک آف پاکستان اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمارے اسلامک بینکس کو ڈیل کرتا ہے، تو SCCP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو تکافل کی بے شمار جو ہے وہ نیمز مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب آج کی اس بحث کو یہاں پہ سمیٹنے جا رہے ہیں کہ رسک مینجمنٹ ہونی چاہیے، وہ عین اسلامک ہونی چاہیے، اور اس کا فی الحال جو ٹول دیا گیا ہے انشورنس کے متبادل کے طور پہ جو روایتی انشورنس ہے وہ تکافل ہے۔ اس کے پھر آگے بے شمار ماڈل ہیں، اس کی علمی بحثیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز میں جا کے دیکھیں گے کہ وکالہ وقف ماڈل کیسے کام کرتا ہے، مداربہ ماڈل کیسے کام کرتا ہے، وکالۃ الاستثمار کیسے کام کرتا ہے، اور اس میں تبرعات کا کیا کنسیپٹ ہے۔ پھر اسی کی سیکول کے طور پہ ہم کچھ تکافل کمپنیز کے نمائندوں سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کا بات کروائیں گے، اور میں پرسنلی آپ سارے دوستوں سے کانٹیکٹ بھی شیئر کروں گا کہ اگر آپ لوگ جو کنونشنل انشورنس جو سودی انشورنس ہے اس سے چھٹکارا پا کے اپنی باقی زندگی کو سود سے پاک کرنا چاہتے ہیں مگر رسک مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور تکافل میں جو ہے وہ لائف تکافل بھی ہے، اس میں جنرل تکافل بھی ہوتی ہے، اور اس میں ساری کی ساری وہ پروڈکٹس جو آپ کو کنونشنل انشورنس میں ملتی ہیں وہ شریعہ بورڈ کی نگرانی میں تکافل کمپنیز آفرز کر رہی ہیں۔ اب جب ان کی آفر موجود ہے، اور جب میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو کچھ کانٹیکٹس دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی بہانہ کنونشنل انشورنس میں کام کرنے کا، اس کو سیل کرنے کا، اس کے لیے فتاویٰ کی یوں سمجھ لیں کہ سہارا لینے کا کوئی ذریعہ نہیں بچتا۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ان تمام لوگوں سے جو میلز اور فیمیلز جو میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں، جو میرے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے ساتھ وابستہ ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، خدا را لوگوں کی سادہ لو عوام کو اس دروگوئی کے ساتھ ان کو سود کی طرف مت دھکیلیے۔ آپ لوگ بھی اگر تکافل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ میرے جو بہت عزیز ہیں، میں نے ان سے آلریڈی ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ کنونشنل انشورنس کو انشاءاللہ ختم کر کے تکافل کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں سے سود اور اس کے جتنی بھی اقسام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسک مینجمنٹ جو اسلام نے کنسیپٹ دیا ہے اس کے مطابق اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت تک لوگوں کو ڈیفرنٹ جو فتاویٰ ہیں ان کی مدد سے جو کنونشنل انشورنس میں دھکیل چکے ہیں، اب یہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ جب تک ان کے بعد نالج میں نہیں تھی تب تک تو جائز تھا، مگر اب جب ان کو بتا دیا کہ یہ فتاویٰ، ایک تو تینوں کے تینوں فتاویٰ کا جو ذکر ملتا ہے مجھے وہ دروگوئی ہیں، وہ سادہ یا آپ کی کم علمی ہے،
ٹھیک ہے، وہ موجودہ زمانے میں ان فتاویٰ کا ایون دین جو میں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو فتویٰ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ سرے سے ہے ہی نہیں انشورنس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا، آپ لوگوں کو جو ان کا اصل میں جو فتویٰ ہے اور انشورنس کروانا کیسا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیز چاہیے ہو یا تکافل کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے ہو تو میں انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کروں گا، وہ جو فتویٰ کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔